آپ نے یوکرین کا ذکر کیا تو جو امریکہ اور نیٹو کے مابین جو فاصلہ پیدا ہوا ہے اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے اور پھر ان کے ریئیکشن سے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے یوکرین بھی متاثر ہوا اور وہاں پہ روس کو فائدہ پہنچا ہے؟ دیکھیں، نیٹو ورسز یو ایس یہ کانورسیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اننسیٹ کر دی ہے، اس نے ان کا اظہار کر دیا، لیکن یہ ڈسکشن پری ٹرمپ چل رہی ہے۔ شاید جو پہلے پریزیڈنٹس تھے یا جو یو ایس پالیسی میکرز تھے وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں اپنے یورپین کاؤنٹر پارٹس کو کنوے کر رہے تھے، اور وہ کیا کنوے کر رہے تھے؟ بنیادی طور پہ نیٹو کی جو سپینڈنگ ہے یا جو نیٹو کا انٹائر الائنس تھا وہ تھا ٹو کرب دا سوویت امپائر۔ اب سوویت امپائر کے ڈیمائز کے بعد ڈیڈ نیٹو نیڈ اے نیو اینیمی، اے نیو تھریٹ؟ اب وہ نیا تھریٹ جو ہے وہ ریسرجنس رشین فیڈریشن کی صورت میں ویسٹرن یورپ کو موسٹلی زیادہ تھا۔ میں بہت فوکس ہو کے بات کروں، ناٹ یورپین کانٹیننٹ بٹ ٹو دا ویسٹرن یورپ، یا ٹو این ایکسٹینٹ ناردرن یورپ اور ویسٹرن یورپ کو آپ ملا لیں، وہ ان کو زیادہ تھا۔ سینٹرل اور جو ایسٹرن یورپ ہے اس کی پرسیپشن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے رشین فیڈریشن کے ساتھ ایسٹرن یورپ میں، فار ایگزامپل پولینڈ کی پوزیشن ہے، ہنگری کی ہے، کہ وہ سارے کے سارے کمفرٹیبل ہیں یا مائتی ہیں، لیکن وہ ایک الائنڈ پوزیشن میں نہیں ہے جیسے ویسٹرن یورپ ہے۔ ان کے ہاں رشین فیڈریشن کی ریسرجنس جو ہے نا وہ سب سے بڑا تھریٹ ہے۔ اب یہ تھریٹ اکراس اٹلانٹک نارتھ امریکہ کا نہیں ہے۔ نارتھ امریکہ رشین فیڈریشن کو اپنے وجود کے لیے، اپنے ذات کے لیے تھریٹ اس انداز میں بالکل بھی نہیں سمجھتی۔ اب کنورجنس ان کا ویسٹرن یورپ کے ساتھ ہے، وہ ان کو بار بار یہ پولائٹلی کنوے کر رہے تھے کہ آپ اپنی ڈیفنس سپینڈنگ بڑھائیں، آپ اپنی ڈیفنس سپینڈنگ کو اپنے جی ڈی پی کے 5% تک لے کر آئیں، اور اس میں جو رسپانسبلٹی ایزیوم کرنی ہے اس تھریٹ کو جو کہ رشین فیڈریشن کی صورت میں آپ سمجھتے ہیں، تو انہانس کیپیبلٹی کے ساتھ آپ خود اس کو بڑھائیں، اور جو نارتھ اٹلانٹک سے نارتھ امریکہ کا جو کردار ہے وہ سپورٹو کردار ہوگا۔ وہ اسموتھ انداز میں یہ کانورسیشنز چل رہی تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے یہ یقین ہوا کہ وہ کانورسیشن ٹریگر ہو گئی، تیز ہو گئی۔ آپ نے جرمنی میں جو میونخ سیکیورٹی کانفرنس تھی اس میں جے ڈی وینس نے بڑی ایگریسو پوسچرنگ کے ساتھ تقریر فرمائی، اور انہوں نے بالکل یورپین آڈینس کو سامنے بٹھا کے جو ہے نا لیکچرنگ کی صورت میں انہوں نے ان کو یہ باور کرایا کہ اگر اس طرح ہوگا تو نیٹو غالباً ایک نان ایگزسٹنٹ چیز آئے گی۔ تب کینیڈا کے ساتھ ان کے معاملات شروع ہو گئے، پھر میکسیکو کے ساتھ بھی شروع ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ایک جس کو کینیڈین پرائم منسٹر نے رپچر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، جو لارجر ویسٹرن ہیمسفیئر کا الائنس تھا وہ اس ٹوٹ پوٹ کے قریب آنا شروع ہوا۔ پھر ٹریڈ سپاٹ اس میں شروع ہو گئی، جو اکنامک وارفیئر تھا وہ ٹریگر ہو گیا، اور ایسے میں ایران اور وینزویلا کے معاملات آئے۔ تو نیٹو کی سپینڈنگ جو ہے وہ ایونچولی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں لیڈ رول یورپین پاورز، پرٹیکولرلی ویسٹرن یورپین پاورز کو لینا پڑے گا۔ اگر وہ اپنی ڈیفنس سپینڈنگ نہیں بڑھائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے دفاع کی زیادہ سپینڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس کرتا رہے گا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایپیٹائٹ یو ایس میں، چاہے ایون ڈیموکریٹس آئیں یا ریپبلکنس رہیں، بائی اینڈ لارج یو ایس ایڈمنسٹریشن میں، یو ایس ٹیکس پیئرز میں یہ مزید کنزمپشن اس ایپیٹائٹ کی موجود ہو کہ وہ ڈیفنس سپینڈنگ جو یورپ کا ہے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اچھا، ایک اور تبدیلی جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ماضی میں کبھی امریکہ کے اندر اسرائیل پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن پہلی مرتبہ وہاں پہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں اسرائیل کے خلاف، اور کانگریس مین کے لیول پہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکی پالیسیاں کسی حد تک اسرائیل کے اثر سے آزاد ہو جائیں گی؟ دیکھیں، اسرائیل کا جو مجھے جہاں تک میری ناچیز رائے ہے، اس کی جو سب سے بڑی دشمن ہے وہ اسرائیل کی رائٹ لیکوڈ پارٹی، نتنیاہو کی لیڈرشپ میں، اور جو ایون کولیشن اس وقت ان کی وہاں پر ہے،
اس کی جو جابرانہ اور ظالمانہ پالیسیز ہیں وہ بذات خود اس کی دشمن ہے، اور امریکن کانگریس میں یا پالیسی میکرز میں جو 1948 کا اسرائیل ہے جو نسبتاً کمزور وجود رکھتا ہے، ان کے ہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہاسٹائل نیبرہڈ میں وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک بڑا سمپیتھیٹک کاز نیولی ایمرج اسٹیٹ آف اسرائیل کا انہوں نے وہاں پہ پورٹری بھی کیا، پیش بھی کیا، اور اس کو میرے خیال میں بیچا، بڑے ایفیکٹو انداز میں اس کی مارکیٹنگ کی۔ وہ مارکیٹنگ کوئی 5-6 دہائیوں تک رہی۔ اب وہ اسرائیل ایک مڈ سائز پاور کی شکل اختیار کر چکا ہے، انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے، معاشی قوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی اسٹیٹ لیس پاپولیشن ہے۔ وہ پاپولیشن ہے جس کے پاس غلیلیں بھی غالباً اپنی دفاع کے لیے نہیں ہیں۔ ایک طرف ایک مڈ سائز طاقت جو کہ انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور رکھتی ہے، ایک آرگنائز اسٹینڈنگ آرمی ہے اس کے پاس، ایئر فورس ہے اس کے پاس، دنیا کی معیشتیں جتنی ہیں وہ اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور وہ بے دریغ 12,000 13,000 14,000 بچوں کو شہید کر کے ان کے قاتل ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔ وہ مرڈررز بن گئے ہیں، جینوسائیڈ کمٹ کر رہے ہیں، اور لگ بھگ 30-35 ہزار فلسطینیوں کی پہلے 2 سالوں میں ابھی تک اکتوبر 2023 سے جو یہ معاملہ شروع ہوا، ان کی شہادتوں کی ذمہ داری بڑے ریکلیس انداز میں جو انہوں نے کی ہے وہ ان کے کریڈٹ میں آ رہی ہے۔ اب یہ اوور آل امریکن کانشس میں، کیونکہ امریکن نظام ہے تو جمہوری، اور اس جمہوری نظام میں جو پبلک اوپینین ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ پبلک اوپینین جس طرح سپورٹیو اسرائیل کے لیے پچھلے چند دہائیوں میں رہی تھی، خصوصی طور پر ان 2 سال کے ظالمانہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ ڈوینڈل ہوئی ہے، وہ کم ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب، سپر پاور نہ دنوں میں بنتے ہیں اور نہ دنوں میں ختم ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کے بارے میں اس جنگ کے بعد چونکہ یورپ نے بھی ساتھ نہیں دیا اور نیٹو نے بھی ساتھ نہیں دیا اور اس کے بہت سارے اتحادیوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، تو اس سے کچھ لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ شاید امریکہ اب اسی طرح دنیا کا سول سپر پاور نہیں رہا، تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایز وی اسپیک ہم جیسے گفتگو کر رہے ہیں، یورپینز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، آسٹریلیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کینیڈا نے نہیں دیا، چائنا مخالف کیمپ میں، رشیا مخالف کیمپ میں، جی سی سی میں ان کے اپنے الائز نے، ابھی انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈمٹ کیا کہ مجھے یو اے ای، سعودی عربیہ اور قطر نے روکا ہے کہ آپ نے دوبارہ عمران پہ حملہ نہیں کرنا، تو بظاہر ان کی آئسولیشن تو نظر آ رہی ہے۔ اس آئسولیشن میں دنیا کی سب سے لارجسٹ اکانومی یو ایس ہے، دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ابھی تک یو ایس ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس یو ایس کی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نیول پریزنس یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ امیگریٹ ہو کے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کا گلوبل سروے کہیں سے کروا لیں، اس کے جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہوگا، بہت سارے لوگ، زیادہ تعداد میں لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہیں گے بنسبت ان لوگوں کے جو یو ایس کو ترک کر کے دنیا کے کسی اور حصے میں جانا چاہیں گے۔ گلوبل جو مائیگریشن ہے یا ٹورزم ہے، اس کا ایک نیوکلس ہے، اس کا سینٹر ہے۔ دنیا کی تمام حکومتیں ان کی پسند ناپسندیدگی کو ترک کر کے، چھوڑ کے یو ایس کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں۔ ایران پچھلے 47 سال میں ان کا ڈکلیئرڈ ایک دوسرے کی اینیمیٹی ہے، وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں میرے خیال میں بڑا پری میچور ہوگا لوگوں کا یہ سوچنا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے یا جو پاور کا سٹیٹس ہے وہ ڈوینڈل ہو رہا